السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، اگر آج ہم اپنی زندگی پر تھوڑی دیر سچ میں غور کریں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری زندگی ہم سے کیا چھین رہی ہے۔ بچپن کی زندگی پہلے 10 سال کھیلنے میں گزر گئی، جوانی آئی، 23-25 سال تک کیا کیا؟ بس دنیا، شوق، لوگوں کو خوش کرنے میں زندگی نکال دی۔ 40 سال کی ہوئی تو کمانے، گھر، شادی، اولاد، بس انہی میں زندگی الجھتی چلی گئی۔ اور جب 50 سال کا آنکڑا چھو لیا تو محسوس ہوا کہ اب موت قریب ہے، اب یہ دنیا ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ تبھی یاد آتا ہے اللہ، ہے نا؟ لیکن تب کیوں میری بہنوں، جب پوری زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزار دی، اپنی پسند سے جیا، اپنی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے رہے اور پھر سوچتے ہیں آخر فرق کیا ہے میرے اور ایک ایسی عورت میں جو نہ اللہ کو مانتی ہے، نہ رسول کو جانتی ہے، نہ قرآن کو پڑھتی ہے، نہ اسلام کو سمجھتی ہے۔ وہ بھی کھا رہی ہے، وہ بھی پی رہی ہے، وہ بھی ہنس رہی ہے، وہ بھی سو رہی ہے، تو پھر ہم کون؟ ہم میں اور اس میں فرق کیا؟ میری بہنوں، فرق بتاتا ہے قرآن۔ یہ قرآن کہتا ہے تو ایک عام عورت نہیں ہے، تو ایک مسلمان عورت ہے، تیرا رب اللہ ہے، تیری راہ اسلام ہے، تیری پہچان قرآن ہے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تو قیامت کے دن یہی قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا، اے اللہ، یہ تیری بندی تھی، اس نے مجھے اپنے گھر میں کپڑوں میں لپیٹ کر رکھا تو تھا، پر کبھی میرا حق ادا نہیں کیا، مجھے سمجھا نہیں، مجھے پڑھا نہیں، مجھے اپنایا نہیں۔ اس دن میری بہنوں، اللہ غضب میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے، کسی کی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ اور اگر اللہ نہ کرے قرآن ہمارے خلاف گواہی دے دے تو بتاؤ پھر ہم کیسے بچیں گے؟ ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں نا۔ اگر قیامت کے دن وہی نبی اللہ سے کہہ دے، اے اللہ، یہ میری امت کی عورت ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو بتاؤ میری بہنوں، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا حال ہوگا ہمارا؟ پھر جنت کا سپنا کیسے پورا کریں گے؟ کیسے اللہ کا دیدار کریں گے؟ میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے کہ آنکھیں دیکھنا چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ یہ کان سننا چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ دماغ سوچنے کی طاقت کھو دے، غور کر لو، سمجھ لو، کیونکہ ایک حقیقت ایسی ہے جسے آج تک کسی نے نہیں جھٹلایا، اور وہ ہے موت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، کل نفسی ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بچہ ہو یا جوان، امیر ہو یا غریب، ڈاکٹر ہو یا بادشاہ، ہر ایک کو موت آئی ہے اور ہمیں بھی آئے گی۔ 2020 اور 2021 یاد ہے نا آپ کو؟ کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ جاتے گئے، گھر بھر میں رونا تھا، کتنے گھروں سے جنازے اٹھے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی انہی میں لے جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے رات کو بھی ہمیں زندہ رکھا۔ کیونکہ ہم اپنا مقصد کو پورا کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ دنیا نہیں ہے، اصل مقصد آخرت ہے۔ لیکن کیا ہم تیار ہیں؟ سوچو میری بہنوں، ذرا سوچو، جب موت کا فرشتہ آئے گا، کیا وہ ہمیں
ایک سیکنڈ کا بھی مہلت دے گا؟ کیا وہ کہے گا کھانا کھا لو، پانی پی لو، ذرا کام پورا کر لو؟ نہیں، ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہیں اترے گا۔ پھر یہ سارے رشتے جن کے لیے ہم آج اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو پیچھے کر دیتے ہیں، کل وہی رشتے قبر کے دروازے پر ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اولاد، ماں باپ، شوہر، کوئی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آنے والا۔ قبر میں نہ پنکھا ہے، نہ بستر، نہ تکیہ، نہ لائٹ، نہ دوست، بس ایک اندھیرا، ایک تنہائی اور 3 سوال۔ پہلا سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میری بہنوں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا تو اللہ کو مانتی تھی، کیا تو نے قرآن کو گھر میں رکھا تھا؟ نہیں، پوچھا جائے گا بتاؤ رب کون ہے، بتاؤ دین کیا ہے، بتاؤ نبی کون ہے؟ اور جواب وہی دے پائے گا جس نے صرف مانا نہیں، جان بھی لیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں 7 بار جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ قبر کو دیکھ کر روتے تھے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا قبر پہلی منزل ہے، اگر یہاں پاس ہو گئے تو آگے آسان ہے، اگر یہاں فیل ہو گئے تو آگے صرف اندھیرا، سختی اور عذاب ہے۔ اب سوچ لو میری بہنوں، ہم تیار ہیں کیا؟ کیونکہ جس نے قرآن کو سمجھ لیا جواب دے دے گا، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ لیکن جس نے نہیں جانا، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، آگ کا لباس ہوگا، اور اندھا بہرا فرشتہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بچائے، 1000 بار اللہ ہمیں بچائے۔ میری بہنوں، ہماری زندگی کا اصل مقصد ایک ہے، جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جنت۔ جنت، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جنت کو پانا۔ جو دنیا میں بس کھائے، سوئے، پیے، جیے اور مقصد بھول گئے، وہ عورت اور ایک غیر مسلم عورت میں کوئی فرق نہیں بچتا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا مقصد ہے جنت۔ میری بہنوں، اس دنیا کو چھوڑ دو، مقصد کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، اللہ کو پہچان لو، نبی کو جان لو، آخرت کی تیاری کر لو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ کبھی ذرا تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا، آخر ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ ہم کس چیز کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں آخر بچتا کیا ہے؟ ہم روز صبح اٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن ایک بات کبھی نہیں سوچتے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جانا ہے۔ ہماری سانسیں گن کر دی گئی ہے، ہر سانس جو نکل گئی وہ واپس نہیں آتی، ہر دن جو گزر گیا قبر کے ایک قدم اور قریب لے گیا۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت بیزی ہوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، توبہ بعد میں کر لوں گا، لیکن کیا موت ہمیں موقع دے کر آئے گی؟ نہیں، موت تو اچانک آتی ہے۔ جس دن آئے گی اس دن کوئی وجہ نہیں پوچھے گی، صرف ایک پل میں ہماری کہانی ختم کر دے گی۔ سوچو، آج اگر ہماری آنکھیں بند ہو جائے تو دنیا کیا کھو دے گی؟ شاید کچھ نہیں، لیکن ہم بہت کچھ کھو دیں گے۔ یہ زندگی، یہ موقع، یہ توبہ کا دروازہ، یہ سجدہ کرنے کا موقع، اور سب سے بڑی بات
ہم اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہمارے نام عمل میں کیا لکھا ہوگا؟ کیا ہم واقعی تیار ہیں اس دن کے لیے؟ اے انسان، دنیا تیرے ساتھ نہیں آئے گی۔ تیری کمائی، تیری شہرت، تیری فرصت، کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا۔ صرف دو چیزیں ساتھ جائے گی، تیرے اعمال اور تیری نیت۔ اس لیے کبھی اپنے دل سے ایک سوال پوچھ کر دیکھو، اگر آج میری آخری رات ہے تو کیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ لے کر جا رہا ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج ہی بدل جاؤ، ابھی اسی وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ بلا رہا ہے، اے میرے بندے، مجھ سے واپس آ جا، تیری توبہ مجھے بہت پسند ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی دوڑ سے نکال کر اپنے قریب لے آ، ہماری زندگی کو میرے رب نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہماری قبر کو روشن کر دے، ہماری آخرت کو آسان کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تو ان سے پیار کرتا ہے، جنہیں تو معاف کرتا ہے، جنہیں تو جنت میں داخل کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں دل کو لگی ہو، اگر اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں پریواروں کے ساتھ شیئر کرنا، اور ایسے ہی دل کو چھو لینے والی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عرشیہ تہجد لور کو سبسکرائب ضرور کرتے۔ اللہ حافظ۔